السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک خاص موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ جس طرح کسی بھی معاشرے کے اندر وہ ترقی یافتہ معاشرہ ہو یا ترقی پذیر معاشرہ ہو، کوئی غریب ملک ہو یا امیر ملک ہو، اس معاشرے کے اندر کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بیسک ہوتی ہیں، جس کا تعلق ہر انسان سے ہوتا ہے، وہ غریب ہو یا امیر ہو۔ اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں صاف پانی کا ہونا اور ہسپتال کا نظام ہونا اور اس کا ایجوکیشن کا سسٹم ہونا، یعنی تعلیم کا نظام ہونا اور عدل کا نظام ہونا، ان چیزوں کا تعلق انسان کو ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کچھ یہی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کسی معاشرے کو ترقی یافتہ بناتی ہیں اور انہی چیزوں کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں خرابی کی وجہ سے کوئی معاشرہ غریب معاشرہ یا آپ کہہ سکتے ہیں کرپٹ معاشرہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح انہی چیزوں کے ساتھ ساتھ شادی اور نکاح کا مسئلہ، جسے کہتے ہیں میرج کا اور ڈیورس کا جو مسئلہ ہوتا ہے، یہ بھی ترقی یافتہ ممالک کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک سسٹم دیا ہوتا ہے جس کے تحت وہ ایک نظام کے ساتھ چلتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس جتنا علم ہے اس علم کے مطابق میں آپ بات کر رہا ہوں، آگے ماننا یا نہ ماننا آگے آپ کی مرضی ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک اللہ کے بندے کے حیثیت سے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ کوئی بھی نظام پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ایک میکانزم اور ایک نظام دے دیا جاتا ہے۔ یہی وجوہات ہوتی ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک ترقی پذیر ممالک، جو غریب ممالک ہوتے ہیں، اس سے ترقی یافتہ ممالک کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں کا مذہب کیا ہے، ان کی زبان کیا ہے، موسم کیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی بیسک کسی بھی انسان کی جو بیسک نیڈز جو ہوتی ہیں، جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق زندگی میں ہر انسان کو پڑتا ہے۔ میں ان چیزوں پہ زیادہ ٹائم خرچ نہیں کروں گا۔ میں آپ کو میرا جو آج کا موضوع ہے وہ نکاح کے اوپر ہے اور طلاق کے اوپر ہے۔ نکاح کا مطلب ملانا اور جوڑنا ہوتا ہے اور طلاق کا مطلب ہے مسترد کرنا یا چھوڑ دینا۔ اسلام ایک نظام حیات ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو ہمارے آگے پیش کیا ہے کہ زندگی کو کس طرح بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ لیکن مسئلے مسائل وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں ہم نعرے لگانے کے اندر اور باتیں کرنے کے اندر تو اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نعروں کی اور یہ بڑی بڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ عمل کے بغیر باتیں اسی طرح ہی ہیں جس طرح جسم جو ہے وہ روح کے بغیر ہے۔ اسلام میں نکاح کو آسان بنایا گیا ہے اور طلاق کو مشکل بنایا گیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہوا کیا کہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے اور طلاق کو آسان کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ ہے اور مسئلے مسائل ہیں اور معاشرہ اخلاقی گراؤ کا شکار ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا کہ جب بھی نکاح ہوتا ہے، نکاح کے اندر تو ایک بہت بڑا ایک فنکشن ہوتا ہے، سیرمنی ہوتی ہے جس کے اندر بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اور اس کے سامنے دو گواہوں کی موجودگی میں دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے۔ اب جب میں نے کہا کہ نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، نکاح کو مشکل ہم اس لیے بنا دیا ہے کہ ہم نے اس کے اندر اتنی زیادہ کمپلیکیشن پیدا کر دی، اس کو اتنا پیچیدہ کر دیا کہ ہم اس کو اسلام کے نظام سے بہت دور لے گئے ہوئے ہیں۔ وہ کس طرح لے گئے ہوئے ہیں کہ ہم نے کہ نکاح کو ایک سادہ بنایا گیا کہ ہم سادگی سے کریں، کیونکہ ہم نے اس کے اندر کیا چیز شامل کر دی ہے، جہیز کا شامل کر دیا ہے، رنگ گورا رنگ کالا، اس کا رنگ گورا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ ذات کے مسئلے ہیں، وہ سید ہے، وہ سید نہیں ہے، ہم اپنی ذات کے بعد شادی نہیں کرتے اور کئی مسئلے مسائل ہیں۔ تو اس لیے اور اسی وجہ سے ہمارے اندر معاشرے کے اندر یہ ایک بگاڑ پیدا ہو گیا ہوا ہے کہ ہم حقیقت سے بہت دور ہیں۔ ہم ہر بات کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ضرور لیتے ہیں اور ان کے لیے جان و مال قربان کرنے کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہماری انا آگے آ جاتی ہے اور اپنی پیدا کی ہوئی باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اس وقت ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے اور اس کی بس ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، کہ اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے اپنی مرضی کے کوئی نہ کوئی حدیث اور اپنی مرضی کا کوئی نہ کوئی بات اٹھا کر لے جاتے ہیں، صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں آج تک اچھا اسلامی معاشرہ اچھی قوم کے طور پر ابھر کے سامنے نہیں آ سکے۔ نکاح کے کو سادگی کے بجائے ہم نے اس کی اتنا مشکل کر دیا ہوا ہے کہ ایک بندہ جب شادی کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو کتنی زیادہ پہلے تو خرچے اس کو ذہن میں آتے ہیں، خاص طور پر جو لڑکی والے ہوتے ہیں ان کو جہیز کا مسئلہ، کتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ ایک قسم کی ناممکن سی چیز لگتی ہے۔ دیکھیں، طلاق کو ہم اسلام کے اندر سب سے زیادہ آپ کہتے ہیں حلال کاموں کے اندر سب سے ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا اور ہم نے طلاق کو ایسے بنا دیا ہوا ہے کہ جیسے یہ کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے جو اکثر مرد زیادہ اپنی انا کی تسکین کے لیے اور آپ کہہ سکتے ہیں ڈراوے کے لیے ہم نے ایک بات پکڑی ہوئی ہے، بھائی مطلب میرے آگے سب جاوے میں کہتا ہے میرے آگے بولیے میں 2 منٹ سے طلاق دے دوں گا۔ کئی باتوں کا آپ کو پتا ہو، کہتے ہیں کہ میں کسی سے منہ دہان کے قابل نہیں چھٹاں گا، میں 3 لفظ دے کے فارغ کر دوں گا۔ وہ اس طرح کی باتیں کہہ کے نا سب سے پہلے ہم اپنے اسلام کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد اس انسان کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم ایک معاشرے میں اخلاقی بگاڑ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک وقت کے اندر بہت زیادہ مسئلے مسائل پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح نکاح کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہم طلاق میں بغیر گواہ کے ہی طلاق دے دیتے ہیں
اس کے اندر پھر ہم نے پھر بعد میں کہتے ہیں یہ میں نے غصے میں طلاق دی تھی، تو ہمارے کئی آپ دیکھ چکے ہیں پروگرام وغیرہ بھی، وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ میں نے غصے میں طلاق دی تھی، اور بعد میں اگلا بندہ کہتا ہے یہ بھائی طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے۔ تو اب اس میں کوئی بندہ یہ بتانے کی کوشش نہیں کرتا کہ طلاق کا صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ دیکھیں اب آپ نے اپنے پہ سوال کرنا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جب نکاح کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے طلاق کے لیے بغیر گواہوں کے طلاق دے دینا کہ کوئی لاجک بنتی ہے، کوئی دلیل بنتی ہے اس چیز کی۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ بعد میں آپ نے بھی سنا ہو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ غصے میں طلاق دے دیتا ہے، اس کے بعد لڑکی اگر اپنے گھر چلی جاتی ہے تو بعد میں ان کو لڑکی والوں کو نیچے دہانے کے لیے ایک بات وہ کہتے ہیں میں نے طلاق دینی تھی تاکہ اس کی شادی کہیں نہ ہو سکے، مطلب ہے ساری زندگی وہ ایک ذیت کا شکار رہے، بستی اس کی ہوتی رہے، اور ساری زندگی وہ کربناک زندگی گزارے اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ اسلامی معاشرے کی عکاسی ہے؟ کیا یہ صحیح طریقہ کار ہے؟ پھر اس کے بعد جگہ مولوی فتوے لیتے پھرتے ہیں۔ اب اول تو جب جس لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے اس کی شادی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت ہی غلیظ اور گھٹیا پن ہے کہ جب بندے کی شادی ہونی ہوتی ہے جو اس کو طلاق ہوئی ہے وہ کوئی نہ کوئی خرابی ہوئے گی بڈی کے اندر۔ اب دیکھ لو یہ اسلامی معاشرہ کہ یہ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے؟ کبھی آپ نے اپنے سوال کریں کیا ہم یہ اسلامی معاشرے کی اقدار ہیں؟ ہم یہاں بیٹھ کے انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں مغرب کے اوپر، اور اپنا ہمارے شرع کے اندر ہمارا یہ غلیظ ترین ہمارا مائنڈ ہے، ہمارا ذہن ہے، ہمارا غلیظ ترین ہمارا ذہن ہے کہ کسی کو طلاق ہو جائے اور کسی کا بیوہ ہو جائے تو اس کی شادی صرف وہی کرتے ہیں کہ جو بس تھکے ٹھکے ہوتے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں نہ ہوتے ہیں، جو بالکل مطلب اولڈ ہو جاتے ہیں، وہ جو اپنی بس یاشی جوشی کے لیے ایک تو شادی کرتے ہیں اس کے ساتھ دوسرا سانج جتاتے ہیں۔ دیکھو میں تو اپنا نام دے رہا ہوں، میں تم پھڑنے ہاں کے رہتے نہیں کدھر، تو میں نام دے رہا ہوں میں، تو یہ اسی وجہ سے ہمارے پرابلم ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ بھائی بات یہ ہے جس طرح اس کا آسان حل یہ ہے کہ سب سے پہلے جس طرح نکاح کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح طلاق کے لیے بھی گواہ ہونے چاہیے۔ بغیر گواہوں کے طلاق کو انویلڈ قرار دینا چاہیے، یعنی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے جب تک اس کے اندر گواہ موجود نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ جب آپ گواہوں کو طلاق کے اندر شامل کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ فرض کریں جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا، اس لیے کوئی بھی فیصلہ غصے میں اور خوشی میں نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی فیصلہ جب آپ غصے میں کریں گے تو اس وقت آپ کوئی ایسی بات کہہ دیں گے جس میں آپ کا بعد پچھتاوا ہوگا، جس کی وجہ سے اکثر پتہ ہی لوگوں کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ اور کوئی فیصلہ خوشی میں کریں گے تو آپ کو زیادہ پرومس کر دیں گے، کوئی ایسا وعدہ کر دیں گے بعد میں کہیں یار کوئی زیادہ کہتا ہے میں، تو وہ یہ وجہ ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جب انسان کو پتہ ہوگا بھائی میں طلاق دیتے وقت مجھے گواہوں کی ضرورت ہوگی، گواہ سامنے آئیں گے، بات چیت کریں گے، بندے کو اپنے آپ بندے میں ہوش حواس سے بندہ آئے گا، بندے کو اپنے سوچنے میں بندہ مجبور ہوگا یار یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں بگاڑ کم ہوگا۔ لیکن پھر بھی کوئی ایسے مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ طلاق بہت ضروری ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس میں طلاق کا طریقہ کار جس میں کئی ہمارے جید علماء کرام نے اس کو بتا دیا ہوگا کہ پہلے آپ ایک طلاق دیں، پھر اس میں وقفہ دیں، پھر دوسری طلاق دیں، پھر اس میں وقفہ دیں، پھر بھی اگر آپ کی بات نہیں بنتی تو پھر آپ تیسری طلاق دے کے آپس میں اچھے طریقے سے جدا ہو جائیں۔ لیکن اس میں بھی اس میں یہ کیا ہوگا؟ جب آپ گواہوں کی موجودگی میں کریں گے، لوگ بیٹھے ہوں گے ان کے سامنے کہیں گے جی ہماری آپس میں نہیں بن رہی میں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو سمجھانے والے لوگ پاس ہوں گے، آپ کا غصہ بھی کم ہوگا، اس کے بعد آپ سوچنے میں مجبور بھی ہوں گے، اس سے کیا ہوگا؟ دونوں کی عزت ہوگی۔ اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر ایک تو بگاڑ کم ہوگا اور ایک دوسرے کی جو تذلیل کرنا اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرنا اس سے معاشرے کے اندر کمی آئے گی۔ دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ہوتی ہے کہ طلاق دینے کے بعد بچے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ان کا خرچہ وغیرہ برداشت کرنا، ان چیزوں کے بارے میں بھی ہمارا کوئی اتنا نظام موجود نہیں ہے۔ اب یہ میری آج کی ویڈیو اس کے بارے میں نہیں ہے، لیکن میں آج پہ یہ بھی کہوں گا کہ حکومت کو اس کے بارے میں جو نظام موجود ہے اس کو سختی سے عمل کروانا چاہیے کہ اگر بندہ کو طلاق دیتا ہے تو اس عورت کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ایک عذاب بن جاتی ہے۔ اسی طرح اس بندے کو یہ ذمہ داری ہونی چاہیے میں طلاق تو دے رہا ہوں میں، لیکن مجھے اپنے بچوں کی ذمہ داری بھی اٹھانی ہوگی تاکہ وہ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری کسی بھی بہن بیٹی کو طلاق بہن بیٹی کو جب طلاق ہو جاتی ہے وہ ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے، خاص طور پہ غریب گھرانے میں، تو ان کے اوپر یہ عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ ایک تو ادھر کے لوگوں کا پریشر، ان کے تانے، اوپر سے وہ گھر آگے غریب ہوتے ہیں، اوپر سے اس کا ایک علیحدہ خرچہ، وہ سارے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں اس وجہ سے ڈپریشن کریٹ ہوتی ہے۔ اور جب آپ اس قسم کی صورتحال میں ہوں گے پھر ایک قوم کیسے تخلیق کرے گی؟ وہ ایک ماں جو ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کہ ماں ایک بچے کے لیے درسگاہ ہوتی ہے، جب ماں کی خود ہی حالت ہوگی تو وہ بچوں کو کیا تعلیم دے گی؟ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ اس چیز پہ اچھی طرح غور کریں، اس بارے میں سوچیں کہ اس کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے۔ فائنلی میں آپ کو کہوں گا میرا مقصد یہاں ہے بیٹھ کے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز تخلیق کرنا نہیں تھا، یہ ہمارے اسلام کے اندر موجود ہے چیزیں، لیکن ہوا کہ ہم نے کیونکہ ہم کافی ہزاروں سال تک ہندوانہ معاشرے کے اندر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں، ہم نے اسلام کو صحیح طرح پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر بھی میری کوئی ایسی بات جو آپ کو پسند نہ آئی ہے میں سے معذرت چاہتا ہوں میں۔ تھینک یو ویری مچ۔